نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اعلان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات، آج ہم اور آپ الحمدللہ یہاں پر جو اکٹھا ہوئے ہیں یعنی جمع ہوئے ہیں، یہ محفل پاک بسلسلہ شادی خانہ آبادی کے تعلق سے منائی جا رہی ہے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہم سب کے رضا، اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت مدینے والے آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، قیامت کے منظر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، جب ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، ایسے موقع پر میرے آقا مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے، وسعت کہتے ہیں بہت لمبائی چیز کو، اور اعلیٰ حضرت وسعتیں یعنی بہت لمبا چوڑا، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں کہ جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت سب سے لاسٹ میں ارشاد فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات، اور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ یہ زمین جس پہ ہم اور آپ چل رہے ہیں یہ بھی یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے، یا آسمان کا جو شامیانہ ہے یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے لیے ہے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور حضرت علامہ بیگم وارثی صاحب نے بہت پہلے اس چیز کو کہہ دیا تھا کہ اتنا دنیا میں مجھے تو نے گھر اپنا بنایا ہے، یا رسول اللہ دنیا میں مجھے تم نے
گھر اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرات محترم، آج اس شادی کی تقریب میں جو ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس محفل پاک میں جو توشہ مبارک کا اہتمام ہے، اس محفل پاک کی برکت سے، سرکار غوث اعظم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ جہاں سے رشتہ ہو رہا ہے میرے مولا اس رشتے میں زیادہ سے زیادہ مضبوطی عطا فرمائے، اور دونوں رشتہ داروں کے درمیان خوب اللہ تعالیٰ الفت و محبت عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور میرے آقا اس کے آگے فرماتے فمن رغب عن سنتی، جب تم اس لائق ہو جاؤ، تم پر شہوت کا غلبہ طاری ہونے لگے، اگر ایسے ٹائم پر تم نکاح نہیں کرتے ہو تو میرے آقا فرماتے فلیس منی، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑی معتبر و مبارک کی حدیث پاک ہے۔ آپ حضرات جہاں جہاں بھی نکاح کی محفلوں میں رہے ہوں گے اکثر اس حدیث پاک کو آپ حضرات نے سنا ہوگا، لیکن آج کل ہم نے اور آپ نے اس نکاح کی محفل کو اس طریقے سے اس کے معاملے کو بدل دیا ہے، اس طریقے سے اس معاملے میں تبدیلیاں کر دی ہیں کہ دیکھنے میں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہاں پر نبی کی سنت نہیں ادا ہو رہی ہے بلکہ شیطان کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا جائے، ان کی بھی تو شادی ہوئی، اللہ اکبر، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کے زوجہ محترمہ ہیں، اللہ اکبر، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ جنت میں تمام نوجوان عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ایک دن کا موقع ایسا آیا کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو گئی، کپڑے وغیرہ پہن کے تیاری میں ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پہ آئے۔ حضرت مولا علی حضرت فاطمہ کے درمیان کچھ نا اتفاقی کی بات ہو گئی، کچھ ہلکی سی نا اتفاقی کی بات ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی عرض کرتی ہیں اے میرے سرکار، اے حضرت مولا علی شیر خدا، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بابا جان کے گھر چلی جاؤں۔ اللہ اکبر، نا اتفاقی کی بات ہے، آپس میں تھوڑی سی ناراضگی ہے، میاں بیوی میں تناؤ ہے، لیکن بابا کے گھر جانا ہے تو شوہر سے اجازت مانگ رہی ہے۔ اے علی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بابا کے گھر چلی جاؤں، اور یہ بھی حضرت فاطمہ نے بتا دیا کہ کیوں چلی جاؤں، آج میں جا رہی ہوں اپنے بابا جان سے حضرت علی کی شکایت کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، حضرت علی کی شکایت کرنے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی تربیت اللہ کے نبی نے کس طریقے سے فرمائی کہ جب حضرت فاطمہ رخصت ہو کر حضرت مولا علی کے گھر پہنچی، 2-4-10 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے کے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے۔ میرے آقا کرتا اور تہبند پہنے ہیں، حضرت فاطمہ کا کچا مکان ہے، اللہ کے نبی پہنچے، آپ نے حضرت فاطمہ نے اپنے بابا جان کو آتا دیکھا، حضرت فاطمہ استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی، اپنے باپ کو دیکھا تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میرے آقا اندر گئے، کہا فاطمہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے مسکرا کر کہا میرے بابا جان
آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، مگر جب تک ہمارے شوہر حضرت علی آ نہیں جاتے، جب تک ان کی اجازت مل نہیں جاتی، تب تک بابا جان میں آپ کے ساتھ جا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ انتظار کر رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کا ٹیک لگا کر حضرت مولا علی کے گھر بیٹھ گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سلام پیش کیا، ہاتھوں کو چوما، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے علی اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے کیا تعلیم دی کہ آج سے لے کر اے میری امت کے رہنے والے لوگوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، کہ اللہ کے فضل سے اگر تمہیں بھی اللہ بیٹی دے تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا، اپنے بیٹیوں کے ساتھ یہی تربیت دینا، ان کو کوئی اور راستہ مت دینا۔ اللہ کے نبی جو ساری کائنات کا مالک و مختار، وہ اپنے داماد کا انتظار کر رہا ہے۔ آج کل کا اگر باپ ہوتا، اگر تھوڑا سا پد مل جاتا ہے، پردھان ہو جائے، سرپنچ ہو جائے، ودھایک ہو جائے، اگر اس کی لڑکی اپنے سسرال میں ہے، اگر وہ لینے کے لیے جائے تو داماد جہاں ہے رہنے دے، ارے میں اپنے وقت کا پردھان، میں اپنی لڑکی کو لینے کے لیے آیا ہوں، اسی وقت تیار ہو جا، چل، داماد جب آئے گا، لیکن نہیں، میرے آقا ساری کائنات کے مالک و مختار ہو کر اپنے داماد کی اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی نے جیسے سنا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ فاطمہ آپ کی بیٹی ہے، آپ لے کر کے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ فاطمہ میری بیٹی تھی جب اس پر میری حکومت تھی، مگر اب وہ بیٹی میری فاطمہ تمہارے نکاح میں آ گئی، اب تمہاری حکومت کے اندر آ گئی، اب جیسا تم کہو گے ویسا ہماری بیٹی کو کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو اپنے شوہر سے عرض کرتی ہے علی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے بابا جان کے پاس تمہاری شکایت کرنے کے لیے چلی جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اتنا حضرت مولا علی نے سنا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ ہے جو اپنے شوہر سے خود اجازت لے رہی ہے کہ میں تمہاری شکایت کرنے جا رہی ہوں۔ آج کل تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، شادی سے پہلے ہی ماں باپ کے کہنے سے اللہ اکبر کہاں ہماری اور آپ کی غیرت چلی گئی۔ ہماری اور آپ کی لڑکی کی منگنی ہوتی ہے، منگنی ہوئی کھالی بات چیت، داماد نے بڑا سا موبائل بھیجا دیا، ہمارے اور آپ کے سامنے ہماری نوجوان لڑکیاں شادی سے پہلے باتیں کر رہی ہیں۔ اللہ اللہ، کہاں غیرت مر گئی ہماری آپ کی؟ جب تک کہ میرے نبی فرماتے ہیں وہ قابل تو نہیں ہو جائے تب تک وہ لڑکا شوہر نہیں ہے۔ جس طرح پہلے غیر تھا ابھی بھی غیر ہے۔ رات رات بھر کمرے میں بند ہو کر ہماری آپ کی ماں بہنیں ویڈیو کالنگ کرتی ہیں، شادی ہونے سے پہلے سارے معاملات کو اوپن کر دیتی ہیں، شرم نہیں آتی؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہونے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد شادی ہوتے ہوتے شادی ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ وہی لڑکیاں کوئی زہر کھا لیتی ہیں، کوئی پھانسی پہ لٹک جاتی ہے، کوئی کچھ کرتی ہے۔ آخرکار اگر ان چیزوں پر روک ہم نے اور آپ نے پہلے لگایا ہوتا تو آج شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے اجازت مانگ رہی ہے کہ میں آپ کی شکایت کرنے اپنے ابا جان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ آج کل کی لڑکیاں سسرال جاتی ہیں، موبائل لے کر گئی، اگر شوہر نے ایک جملہ کہہ دیا تو وہیں سے فون لگا دیا اور اپنے باپ کو 5 جملے سنا دیے۔ باپ نے فون پر سنا، اللہ اکبر، یہاں سے غصے میں نکلا اور سیدھے اپنی لڑکی کے گھر پہنچا، لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے آیا۔ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ جانے دو، یہ اس کو فکر نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے پیارے سنی مسلمانوں ذرا سوچو، حضرت مولا علی کے آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔
گے، حضرت علی رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنی 72 پیوند والی چادر کو اوڑھ کر انتظار میں کھڑی ہے، علی سے اجازت مل جائے تو میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ عرض کرتے میرے سرکار میں نے آپ سے اجازت مانگی ہے، آپ رونے کیوں لگے؟ حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں میری شریک حیات میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب سے تم میری نکاح میں آئی آج تک تم نے کچھ نہ مانگا، تمہیں بھوکو رہنا پڑا مگر تم نے علی سے کچھ نہ مانگا، تمہیں پیاس کی شدت سہنی پڑی مگر تم نے علی سے کچھ نہ مانگا، تمہیں کپڑے نہ تھے علی سے کچھ نہ مانگا، تمہارے پاس زیور نہیں تھے تم نے علی سے کچھ نہ مانگا، تمہارے پاس تمام تکلیفیں نہیں مگر تم نے علی سے کچھ نہ مانگا، آج تم علی سے اجازت مانگ رہی ہو اور اس لیے مانگ رہی ہو کہ علی کی شکایت کرنے نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر یہ علی تمہیں اجازت دیتا ہے، جاؤ خوشی سے چلی جاؤ۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنی چادر تطہیر کو اوڑھتی ہے، اپنے مکان سے باہر نکلی، اللہ اکبر کبیرہ اپنے بابا جان کے حجرے مبارک کی طرف چل دیتی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا اس سے پہلے جب نبی کی بارگاہ میں جاتی تھی تو جیسے ہی میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ کو آتا دیکھتے تھے تو تعظیماً کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پتا کیا چلا اگر باپ اپنی بیٹی کے گھر جائے، اگر باپ کو دیکھ کر بیٹی کھڑی ہو جائے تو حضرت فاطمہ کی سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر بیٹی اپنے باپ کے گھر آئے، اگر باپ کو بیٹی کو دیکھ کر باپ کھڑا ہو جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کیا تعلیم دی ہے اسلام نے، کیا نتیجہ دیا ہے اسلام نے۔ فرق یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہی فاطمہ جو پہلے اپنے بابا کی بارگاہ میں جاتی تھی تو میرے آقا فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر، آج حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی چادر کو اوڑھ کر پردے میں رہ کر اپنے گھر سے نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، حجرے کا دروازہ بند ہے، سبحان اللہ، حجرے کا دروازہ بند ہے، آپ نے دروازے پر دستک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون؟ حضرت فاطمہ زہرا، توجہ دیجئے بھائی صاحب، بڑی پیاری بات، اللہ کے نبی نے اندر سے پوچھا کون؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز دی بابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ، اللہ اکبر، میں آپ کی بیٹی فاطمہ۔ اندر سے میرے آقا نے فرمایا کون فاطمہ؟ اللہ اللہ اللہ، کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو میں اس کی خوشبو سے پہچان لیتا ہوں، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آج میرا نبی دروازہ بند ہے، میرے آقا نے پوچھا کون فاطمہ؟ اللہ اکبر، پھر حضرت فاطمہ سے آواز دی بابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ، میرے آقا نے فرمایا کون فاطمہ؟ پھر حضرت فاطمہ تھوڑی دیر انتظار کرتی ہے، پھر دروازے پر دستک دیا، اندر سے پوچھا کون؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے میں حسن کی امی جان فاطمہ، اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا کون حسن؟ اور کون حسن کی امی جان؟ اللہ اکبر، وہ حسن جن کے بارے میں میرے آقا اگر مسجد نبوی میں خطبہ منبر پر دے رہے ہو، اگر حسن حسین مدینے کی گلیوں میں گھومتے آ رہے ہو، اگر ان کو ٹھوکر لگ جائے گر پڑے تو میرے آقا خطبہ دینا بند کر دیں، منبر سے اتر کر اپنے نواسوں کو اٹھا کر گود میں لیے لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آج میرے آقا فرماتے کون حسن؟ کون حسن کی ماں؟ پھر حضرت فاطمہ انتظار کرتی رہی، دروازے پر دستک دی، اللہ کے نبی نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا بابا جان میں حسین کی امی جان فاطمہ، میرے آقا فرماتے کون حسین؟ کون ان کی امی جان؟ میں کسی حسین کو نہیں جانتا، میں کسی حسن کو نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، حضرت فاطمہ کے رونے کی آواز بڑھتی جا رہی ہے۔ آج وہ میرے بابا جان کا در ہے جو میرے لیے بند ہے، آج وہ میری اپنی بیٹی کو نہیں پہچان رہے، اپنے نواز حسن کو نہیں پہچان رہے، اپنے نواز حسین کو نہیں پہچان رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر حضرت فاطمہ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد آپ نے دروازے پر پھر دستک دی، اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ حضرت فاطمہ نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سننا تھا، میرے آقا اندر سے جواب دیتے ہیں
ہے جس علی کی بیوی تم ہو واپس چلی جاؤ، علی سے پہلے معافی مانگو، پھر اپنے بابا کے گھر آنا، تمہارے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جاؤ علی کے گھر جاؤ اور پہلے علی سے معافی مانگو، جب علی تمہیں معاف کر دیں گے تو آ جانا، نبی کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر کو وہاں سے اوڑھتی ہیں، پھر واپس آئے، ادھر اللہ کے نبی اپنے حجرے میں رو رہے ہیں، راستے میں حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی اپنے گھر پہنچی، دروازے پر دستک دی، حضرت علی نے روتے ہوئے دروازے کو کھولا، حضرت فاطمہ کو دیکھا اور کہا، اے فاطمہ کیا میرے نبی سے تم نے ہماری شکایت کو کر دیا؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، آنکھوں میں سامن بھادوں کی طرح پانی برس رہا ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے شوہر کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہیں، رو رو کے عرض کرتی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار حضرت علی، میرے بابا حضور نبی نے مجھ بیٹی فاطمہ کے لیے اپنا دروازہ نہ کھولا، میں نے کافی دیر انتظار کیا، میں نے اپنا نام بتایا، میرے نبی نے دروازہ نہ کھولا، امام حسن کا نام بتایا، دروازہ نہ کھولا، حسین کا نام بتایا، نبی نے دروازہ نہ کھولا، جب میں نے آپ کا نام لیا تو میرے نبی نے، میرے بابا جان نے یہ کہا کہ جاؤ پہلے علی سے معافی مانگ لو، اے علی مجھے معاف کر دو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو میں آپ کی شکایت اپنے بابا جان سے کرنے کے لیے چلی گئی۔ حضرت فاطمہ علی کے پیروں کو پکڑ کر زار و قطار رو رہی ہے، معافی مانگ رہی ہے، تلافی مانگ رہی ہے۔ حضرت مولا علی نے جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ معافی مانگ رہی ہے، رو رہی ہے، خاتون جنت کا رونا حضرت علی سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے دونوں موڑھے کو پکڑا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، کہا، اے میری شریک حیات، خاتون جنت، اے حسنین کریمین کی امی جان، تمہاری جگہ ہمارے قدموں میں نہیں بلکہ علی کے دل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے سینے سے لگا لیا، میاں بی بی آپس میں مل جل کر کے رو رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، آپ نے حجرے کا دروازہ کھولا اور سیدھے اپنے حجرے سے نکلے، اپنی بیٹی کے گھر کی طرف راستہ لیا، جلدی جلدی چلتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ آپ جب دروازے کے پاس پہنچے تو آپ نے دروازے پر دستک دی، جس طریقے سے حضرت فاطمہ نے دستک دیا تھا اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے دستک دیا۔ اندر سے حضرت علی نے پوچھا، کون؟ میرے نبی نے کوئی جواب نہ دیا، خاموش رہے۔ پھر آپ نے دستک دی، جب حضرت فاطمہ نے پوچھا کون، تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد، حضرت فاطمہ کا بابا جان، اللہ اکبر، میں محمد بن عبداللہ، حضرت فاطمہ کے ابو جان۔ اتنا سنا کہ حضرت علی نے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، حضرت فاطمہ نے آنسوؤں کو دامن میں سمیٹا، دروازہ کھول دیا، اللہ کے نبی اندر تشریف لائے، دونوں اپنے داماد اور لڑکی کو روتا ہوا دیکھا، تینوں آدمی ایک جگہ ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک طرف لیا، حضرت فاطمہ کو ایک طرف لیا، دونوں جن کو اپنے سینے سے لگا کر میرے آقا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے رب قدیر، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور ان کے ذریعے سے یہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اے میرے مولا، جس طریقے سے میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے یہ تعلیم دے دیا کہ اے میری امت کے رہنے والے لوگوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، کل اگر تمہارے درمیان اگر اس طریقے سے میاں بیوی میں نہ اتفاقی ہو جائے تو کبھی اپنی بیٹی کے بہکاوے میں نہ آنا، کبھی ان کی باتوں پر نہ آنا، کبھی ان کے سن کر کو رشتے کو بگاڑ مت دینا، بلکہ دونوں فریقین کو سامنے بٹھا دینا اور اپنی طرف سے سمجھا دینا۔ اگر رشتہ ٹوٹ رہا ہو تو وہاں پر باپ اگر بیٹھ کر سمجھا دے تو رشتہ ٹوٹتا ہوا جڑ جایا کرتا ہے، اور اگر رشتہ جڑا ہوا ہو، اگر
ماں باپ اسے توڑنا چاہے تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ رشتے کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ لہذا میرے پیارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت۔ میرے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اللہ اکبر! آج ہم نے اور آپ نے شادی کی محفلوں کو نبی کی سنت نہیں بلکہ اس طریقے سے اس میں تبدیلیاں کر دی کہ دیکھنے میں کسی طرف سے نہیں لگتا ہے کہ ہاں یہ نبی کی سنت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تمام دنیا بھر کے خرافات ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئے۔ اللہ اکبر! اسی لیے تو ساری خرابیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں آ گئی۔ اگر ان تمام چیزوں سے ابھی بھی ہم اور آپ ہمکنار ہو جائیں تو یقیناً جس طریقے سے پہلے کی لڑکیاں شادی کر کے گھر آتی تھی تو اللہ کی رحمتیں لے کر کے آیا کرتی تھی، آج بھی وہی طریقہ اگر اپنایا جائے تو آج بھی جب دوسری لڑکی ہمارے اور آپ کے گھر دلہن بن کر کے آئے گی تو یقیناً اپنے قدموں میں رب کی رحمت لے کر کے آئے گی۔ اللہ اکبر! اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت آج یہاں پر الحمدللہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے توشہ مبارک کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ الحمدللہ کون غوث اعظم؟ اللہ اکبر! ابھی آپ نے سنا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 برس کی ڈوبی ہوئی بارات کو آپ نے نکال دیا۔ سرکار غوث اعظم الحمدللہ ثم الحمدللہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرما دیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین، انہی سے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ ملتا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کرو تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سرکار غوث اعظم آپ کے والد محترم کی طرف سے اگر آپ کا سلسلہ لے جایا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور اگر ماں کی طرف سے سلسلہ لے جایا جائے تو جا کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کی سرزمین پر ایک سوداگر، بہت بڑا امیر انسان سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا حضور کل آپ کی ہمارے غریب خانے پر دعوت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت کو منظور کر لیا۔ ٹائم پوچھا، دوپہر کا معاملہ ہے، سرکار آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں، آپ کی دعوت۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ٹائم کے مطابق آپ اپنے حجرے ولایت سے نکلے اور اس سوداگر کے گھر تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر کے دیکھا کہ دسترخوان لگا ہوا ہے، پورے شہر بغداد کے بڑے بڑے وزراء، امراء، رفقاء، علماء، فقہاء سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے امیر اور رئیس آدمی، عالم، مفتی، قاری سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، دسترخوان لگا ہے، کھانا لگا دیا گیا، لیکن مجال نہیں ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ کو بڑھا کر لقمہ اپنے منہ میں رکھ لے۔ آنے والے شخصیت کا انتظار کیا جا رہا ہے، سرکار غوث اعظم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے، سارے لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم وہ ہستی پاک کہ جب آپ چھوٹے سے تھے آپ کی امی جان نے جب انگلی پکڑ کر مدرسہ لے کر کے گئی، جب آپ مدرسے کے دروازے پر پہنچے تو غیب سے ایک آواز آتی تھی، آواز سنائی دیتی تھی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ آواز کیا آتی تھی؟ افسحوا لولی اللہ، اے مقتم میں بیٹھنے والوں کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے ولی کو جگہ عطا کر دو۔ سرکار غوث اعظم جب پہنچے سارے لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ سرکار غوث اعظم دسترخوان پر تشریف رکھے، آپ نے اجازت دیا کھانا شروع کیا جائے۔ جیسے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں کو بڑھانا چاہتے تھے، اتنے میں کیا دیکھا کہ اس سوداگر نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا، وہ غلام گئے اور ایک بہت بڑا ٹوکرا اٹھا کر کے لے آئے، ایک بہت بڑا ٹوکرا لے کر کے آئے جو ڈھکن اس کے اوپر بند تھا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھا اور مسکرانے لگے، سبحان اللہ،
سرکار غوث اعظم مسکرائے اور آہستہ آواز میں فرمایا مجھے معلوم تھا کہ دعوت کس لیے کی گئی ہے، مجھے معلوم تھا کہ دعوت کس لیے کی گئی ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان سے اٹھے، اس ٹوکرے کے پاس گئے، ایک خادم سے کہا اس کا ڈھکن کھولا جائے۔ سارے لوگ اب اس ٹوکرے کی طرف مخاطب ہو گئے، جتنے لوگ کھانے پینے کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا دیا، سب کی توجہ جو کھانے کی طرف تھی ہٹ گئی، اب اس ٹوکری کی طرف دیکھا جا رہا۔ جب اس کے منہ کو کھولا گیا تو اس میں کیا دیکھا گیا کہ اس سوداگر کا ایک ہی لڑکا تھا جو ہر چیز سے اپاہج تھا، دونوں ہاتھ اس کے خراب، دونوں پاؤں خراب، آنکھیں خراب، کان خراب، یعنی مکمل طریقے سے ایک زندہ لاش، مکمل طریقے سے ایک زندہ لاش۔ نہ وہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ ہاتھ سے کچھ اٹھا سکتا تھا، نہ پاؤں سے چل سکتا تھا، نہ کان سے سن سکتا تھا۔ اس طریقے سے وہ اپاہج بچہ اسی ٹوکرے میں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ٹوکرا کھول دیا گیا۔ اب وہ سوداگر ہاتھ جوڑ کر قدموں پر گر پڑا، عرض کرتا حضور مجھے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ جب آپ ایک ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں تو زندگی کو شفا، زندے کو شفا بھی عطا کر سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوکرے کے پاس گئے اور کچھ پڑھا، پڑھ کر کے اس بچے کے اوپر دم کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ نے پڑھا، پڑھ کر کے دم کر دیا۔ سارے بغداد کے علماء فقہا کا بیان ہے کہ سرکار غوث اعظم کا دم کرنا ہوا کہ ٹوکرے کے اندر سے بچہ کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، ٹوکرے کے اندر بچہ کھڑا ہو گیا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں سلامت، کان سلامت، زبان سلامت، دونوں ہاتھ سلامت، پاؤں سلامت، ساری چیزیں ہو گئی، صحت و تندرست ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا جب بغداد کے بڑے بڑے علماء نے دیکھا، فقہا نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم نے ایک ہی مرتبہ دم کیا، اپاہج بچہ ٹھیک ہو گیا، تو جب ایک مرتبہ دم کرنے سے، سرکار غوث اعظم کے دم کرنے سے اگر اپاہج بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو مدینے کے مصطفیٰ اگر دم کر دے تو یقیناً حبیب یمنی کی لڑکی جو اپاہج تھی وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون حبیب یمنی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں اعلان کیا، اسلام کی اشاعت کے لیے اعلان نبوت کیا، ابو جہل سے رہا نہ گیا کہ دھیرے دھیرے نبی کا کلمہ پڑھ پڑھ کے سب لوگ اپنے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کاغذ لیا اور خط لکھا۔ یمن میں ایک انسان رہتا تھا جس کا نام تھا حبیب، وہ اس کا بہت بڑا رعب و دبدبہ تھا، مکے میں کافی لوگ اس سے دعویٰ کرتے تھے، اس کی عزت کرتے تھے۔ ابو جہل نے حبیب کو خط لکھا اور یہ بھی لکھ دیا کہ مکے میں محمد بن عبداللہ ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، جس دین کی اشاعت بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، لہٰذا آپ جلدی سے آ جاؤ، تمہارے احساسات مکے والوں پر زیادہ ہیں، اس لیے تم لوگوں کو روک لو۔ حبیب یمنی کو جب خط ملا اس نے پڑھا، پڑھنے کے بعد یمن سے مکہ آ گیا۔ یمن سے مکہ آیا، ابو جہل کے گھر گیا۔ ابو جہل نے جیسے دیکھا کہ یمن سے چل کر کے حبیب آ گیا، بڑی خاطر و تواضع، کھانے پینے ساری چیزوں کا انتظام حبیب یمنی کے سامنے رکھ دیا، کھلا پلا کر سب فل کر دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیا، وہ ایسے ہیں تو ویسے ہیں، ان کا یہ معاملہ، ان کا وہ معاملہ، تمام طرح کی برائیاں کرنا شروع کر دی۔ حبیب یمنی سمجھدار آدمی تھا، پڑھا لکھا تھا، اس نے کہا اے ابو جہل سن، اب ہم نے تمہاری تو ساری باتوں کو سن لیا، اب ہم نے تمہاری تو ساری باتوں کو سن لیا، لیکن فیصلہ ایک ہی آدمی کو سن کر کے نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمیں دو آدمی کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے تو دونوں کی سننا پڑے گا۔ اب ہم نے تمہاری تو سن لیا، اب ذرا محمد عربی کی بھی تو سن لو۔ سبحان اللہ، محمد عربی کی بھی تو سن لو کہ وہ کیسے ہیں اور کیا کہتے ہیں۔ اتنا سنا ابو جہل کے سینے کے اندر دل گھبرا گیا۔ کیوں نہ گھبرا جائے، اس کو پتا تھا کہ جو ایک مرتبہ محمد عربی کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گھبرایا تو لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ حبیب یمنی ابو جہل کے گھر سے نکلا اور مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ دروازے پر آپ نے ایک صحابی سے خبر دی کہ جاؤ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ میں یمن سے آیا ہوں، میرا نام حبیب ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رات کا سمے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی،
میرے آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور تشریف لائے۔ حبیب امی نے دیکھا، سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ 14ویں رات کی طرح جگمگا رہا تھا، سبحان اللہ۔ حبیب امی نے دیکھا، دیکھتا ہی رہ گیا اور اپنے من میں سوچنے لگا کہ یقیناً یہ کوئی انسانی آدمی نہیں ہے، اگر یقیناً اگر یہ کوئی ہے تو اللہ کا کوئی نیک سچا بندہ بھی ہو سکتا ہے۔ حبیب امی نے کہا کہ اے محمد بن عبداللہ، ہم نے ایسا سنا ہے کہ آپ نیا دین لے کر آئے ہیں، ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسا ہے ویسا، ساری چیزیں ہیں۔ یقیناً اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے آپ کا معجزہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے، اس کے پاس معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا، اے حبیب امی، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ تو تسلیم کر لے۔ رہی بات معجزہ کی تو میں اپنے طرف سے تجھے کچھ نہیں دکھاؤں گا، تجھے دیکھنا کیا ہے وہ تو بتا دے، تجھے دیکھنا کیا ہے وہ تو بتا دے کہ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے معجزے کے طور پر۔ حبیب امی نے سوچا کہ اگر ابو جہل نے کہا تھا کہ وہ جادوگر، معاذ اللہ وہ جادوگر، تو حبیب امی پڑھا لکھا انسان تھا، اس نے سوچا جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا ہے۔ تو حبیب امی نے سوچا جب مجھے اختیار دیا گیا کہ جو تو دیکھنا چاہے، تو حبیب امی نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آسمان پر اس وقت چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے، اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے، اسے آپ 2 ٹکڑے کر دیجئے، اسے آپ 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے حبیب امی کو مخاطب کر کے فرمایا، دیکھ آسمان کی طرف۔ حبیب امی دیکھ رہا ہے، میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، چاند نے اپنا سینہ چیر دیا، سبحان اللہ، چاند نے اپنا سینہ چیر دیا، 2 ٹکڑے میں بٹ گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ جب چاند پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، سارے لوگوں نے دیکھا، حبیب امی نے دیکھا، مکے کے سارے لوگوں نے دیکھا، اب اللہ کے نبی نے پھر اشارہ فرمایا تو دونوں ٹکڑے آ کر کے آپس میں مل گئے، دونوں ٹکڑے آ کر کے آپس میں مل گئے۔ حبیب امی پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو انسان اپنی انگلی کا اشارہ کر دے، آسمان کا چاند اپنا سینہ چاک کر دے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ اب حبیب امی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے معجزہ دیکھ لیا، اب یا رسول اللہ میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا، بلکہ اب آپ خود فرما دیجئے کہ میں دوسرا معجزہ کیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ بھئی زبان سے کہا تو ہم نے سن لیا، آپ نے سن لیا، اب آپ بیٹھے ہیں اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں ہمیں کیا معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حبیب امی نے کہا اب میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا کہ میں دوسرا معجزہ کیا دیکھنا چاہتا ہوں، آپ خود بتائیے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ میرے مصطفیٰ مسکرائے، سبحان اللہ۔ میرے آقا مسکرائے، ارشاد فرمایا، اے حبیب امی سن، تو یہ سوچ رہا ہے، تو دوسرا معجزہ یہ چاہتا ہے، تیرے یہاں ایک لڑکی ہے جو بنا ہاتھ و پاؤں کے ہے، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہے نا، تو چاہتا ہے کہ اس کو شفا ہو جائے، جا میں نے یمن میں اسے شفا عطا فرما دیا، سبحان اللہ، جا یمن میں نے اسے شفا عطا کر دی۔ اتنا سننا تھا کہ حبیب امی چیخ اٹھا، اے ابو جہل سن، اے امیہ سن، اے مکے کے در و دیوار سن لو، میں سچے دل سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو رہا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، نبی سے بارگاہ سے اجازت لی، خوشی خوشی اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ جب یمن پہنچا، رات کا وقت تھا، دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک دی تو وہی بے دست و پا لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے آ گئی، جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، چل کر کے دروازہ کھولنے آئی۔ دروازہ کھولا، باپ کو سامنے کھڑا دیکھا، دیکھتے ہی پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھتے ہی باپ کو پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد
محمد رسول اللہ۔ حبیب حیرت زدہ ہو گیا، بولا بیٹی یہ کلمہ تجھے کہاں سے ملا؟ لڑکی نے جواب دیا ابا جان ایک رات میں سو رہی تھی مگر قسمت بیدار تھی، میں کیا دیکھا کہ ایک سفید چہرے والا، سیاہ زلفوں والا، نورانی چہرے والا میرے خواب میں تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے بیٹی اٹھ کلمہ پڑھ لے، میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اٹھ کلمہ پڑھ لے، میں تیرے باپ کو مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں۔ اے میرے ابا جان جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنا تھا کہ میرے پاؤں سلامت ہو گئے، میرے ہاتھ سلامت ہو گئے، میں چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی، مجھے اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ نے دین کو، اسلام کو اتارا ہے، جو اسلام ہمارے اور آپ تک پہنچا ہے، الحمدللہ بڑا انوکھا اسلام ہے، بڑا پیارا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں جو چیز اسلام میں نہ آئی ہو اور اس پر اگر عمل کر لے انسان تو دنیا بھی اس کی کامیاب ہوگی، مرنے کے بعد وہ قبر میں بھی کامیاب رہے گا اور کل اٹھنے کے بعد قیامت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اس مبارک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے گھروں میں ایسے خوشی کے موقع عنایت فرمائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ تمام شیطانی خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔